ڈاکٹر اعجاز احمد راجہ، پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ڈسٹرکٹ میرپور۔ تعارف اس لیے کروایا کہ یہاں ہال میں بیٹھے ہوئے جتنی بھی باتیں ہوئی ان باتوں میں کہیں پہ ہیلتھ کے تنظیم کا ذکر نہیں ہوا تو تعارف کروانا لازم سمجھا۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میری نظر میں اس وقت وہ یہ ہے کہ صدر ڈسٹرکٹ راجہ امتیاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے برننگ ایشو پہ جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اور میں یقینی طور پہ یہ کہوں گا جیسے شجاع صاحب نے ذکر کیا، فیصل منظور صاحب نے ذکر کیا یا ہال میں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں نے ذکر کیا کہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی لیول پہ کام ہوتا آ رہا ہے، چیزیں چلتی رہی تو یہاں تک کام پہنچا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے، لیکن یہ بات کہنا قطعاً غلط ہوگی کہ میرپور کے حوالے سے چیزوں کو اس رٹھوا ریام برج کو لے کے ہی نہیں چلا گیا یا کسی نے کام نہیں کیا، یہ زیادتی ہوگی، چاہے صافی حضرات ہوں، چاہے وکلا ہوں، چاہے تاجر تنظیمیں ہوں، چاہے پولیٹیکل فورسز ہوں، کہیں نہ کہیں چیزیں ہوئی ہیں تو ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور آج اس کی کمپلیشن کی بات ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس چیز کو آگے لے کے چلنے کی بات کرنی چاہیے۔ باقی چیزوں پہ نہیں جاؤں گا، مسائل ڈیفینیٹلی ہمیں رٹھوا ریام برج کی تجاویز کی بات ہوئی ہے تو بینگ اے ڈاکٹر آگے ہمارے ایک بھائی نے ذکر کیا کہ جو مریضوں کی ڈیفینیٹلی اس پوائنٹ سے دیکھیں ملٹیپل اسپیکٹس ہیں۔ صدر بات میں یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ سینٹرل کمیٹی آپ ایک سینٹرل کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی میں دیکھیں جب تک مریض کی تشخیص نہیں ہوتی نا آپ علاج نہیں کرتے۔ اگر ہم یہ بات یہاں بیٹھے ہوئے سارے حال میں پرسپشنز پہ کر رہے ہیں کہ پرابلم فنڈز کا ہے، پرابلم اس لینڈ کا ہے کہ اس لینڈ کے اندر کچھ نہیں بن پا رہا، پرابلم کچھ بیوروکریٹس کا ہے، پرابلم پولیٹیکل ول کا ہے، پرابلم کسی کی جائیداد کا ہے وہاں پہ ساتھ، جب تک آپ اس چیز کو تشخیص نہیں کر پائیں گے کہ پرابلم ہے کیا آپ آگے چل ہی نہیں پائیں گے۔ سو میں یہ کہوں گا کہ کمیٹی میں ٹیکنیکل لوگوں کو ساتھ شامل کریں اور اس کی فیزیبلٹی کے حوالے سے بات کریں، سب سے پہلے اسکروٹنائز کریں کہ پرابلم ہے کیا، اگر صرف فنڈز کیا تو آپ اس پہ آگے لے کے چلیں، جو بھی پرابلم آپ اس کو لے کے چلیں۔ ذیلی کمیٹیاں جیسے آگے ذکر ہوا کہ مختلف ایریاز کی جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کی ذیلی کمیٹیاں ہونی چاہیے، لیکن ایک سینٹرل کمیٹی ہونی چاہیے جو کوآرڈینیٹ کرے سارے سسٹم کو، اور وہ کمیٹی 3-4 لوگوں پہ اگر مشتمل ہو کے بنائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ لے کے چل پائیں گے۔ اس کو براڈر بنائیں، اس کے اندر آپ مختلف تنظیموں کے لوگوں کو لیں، لیڈ کریں ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ، لیکن اس کو صرف اگر ڈسٹرکٹ بار کے لیول پر رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کمیٹی اتنی انفلوئنشل نہیں ہو سکتی جتنی اگر پورے آپ تنظیموں کو شامل نہیں کرتے۔ دوسری جو میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیٹی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو لائف ان کو ڈیفائن کریں، جب تک وہ ڈیفائن کر کے اپنے گروپس کے اندر نہیں ڈالیں گے، ٹائم فریم کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو بات وہی ہوگی کہ پولیٹیسائز ہوں گی چیزیں اور آگے چیزیں چل نہیں سکیں گی۔ سو آج سینٹرل کمیٹی، ذیلی کمیٹیز اور ان کمیٹیز کی ورکنگ جو میں کے TORs اور ٹائم لمیٹیشن، ٹائم جب تک باؤنڈ نہیں کریں گے چیزوں کا چیزیں چل ہی نہیں سکتی آپ کی، یہ چیزیں آپ کریں ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو بہت بہتر لے کے چل سکتے ہیں۔ حال میں زیادہ تر لوگوں نے اس بات کی مخالفت تو نہیں کہوں گا لیکن اس تجویز کو جو ہے وہ انڈوز نہیں کیا کہ ہڑتال، ڈیفینیٹلی ہڑتال آپ کا آخری کارڈ ہوتا ہے، اگر آپ نے اپنے آخری کارڈ کو سٹارٹ میں یوز کیا تو آپ اس چیز کو آگے لے کے نہیں چل سکیں گے۔ آپ ٹیبل ٹاکس پہ جائیں، ہائی آپ سے سٹارٹ کریں، نیچے کی طرف ٹیبل ڈاؤن ہو، ٹیبل ٹاکس پہ آپ وہاں پہ ڈیڈ لائنز دیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا ہم یہ کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا یہ کر دیں گے۔ اس میں میڈیا کا رول بہت انفلوئنشل ہے۔ یاد بھائی نے بہت اچھی تجویز دی ہے کہ اگر ہم آج جتنے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو آپ اعلامیہ بناتے ہیں اس اعلامیہ کے ساتھ ایک سلوگن ایڈ کر لیتے ہیں، ڈونٹ پولیٹیسائز دس۔ جو بھی حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، دل سے یہ کہوں گا کہ اگر اس کو پولیٹیسائز کر دیا تو ہم نہیں آگے چل سکیں گے۔ اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں، سلوگن ایسا بنائیں جو پرٹیکولر رٹھوا ریام برج کے حوالے سے ہو۔ ہم حال میں جتنے لوگ ہیں آج اپنے سوشل میڈیا میں اس کو سرکولیٹ کریں، فیس بک پہ آپ اپنے ID پہ اس کو اسٹیٹس کے طور پہ لگائیں، واٹس ایپ پہ آج آپ کا اسٹیٹس ہو، یقینی طور پہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کی میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آج ہماری سکسیس کا پہلا جو بوند پانی کا قطرہ وہ گر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔